بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه والطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی پروردگار پالنہار، وہی رحیم و کریم، وہی سب کچھ ہے. اور ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے آقا کی حضور اپنی سعادت مندی اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما کر اسلام کی ثابت قدمی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موقع نصیب فرمائے. حضرات سامعین، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے کو اشہر حرم میں شمار کیا گیا ہے. ادب والے، احترام والے، حرمت والے مہینوں میں اس مہینے کا شمار ہے. اس مہینے میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں. علماء کرام نے کتابوں کے اندر ان واقعات کو نقل کیا ہے. احادیث کی کتابوں میں وہ واقعات ذکر کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک مشہور و معروف واقعہ ہے تحویل قبلہ. میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ حضرات بغور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات سمجھ میں بھی آئے گی اور عمل کرنے کے لیے بھی آسانی ہوگی. آپ کی توجہ سے، آپ کی فکر سے بات کہنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ بات کا القاء کرتے ہیں، بات کو کھولتے ہیں، اس کے سینے کو کھولتے ہیں اور اس کی زبان پر تاثیر پیدا کرتے ہیں. وہ سامعین کی توجہ سے ہوتا ہے. اگر بے توجہ کے ساتھ، بے طلبی کے ساتھ، صرف وقت گزاری کے لیے اگر کوئی بات لذت کے لیے سنتا ہے تو آپ کے اندر بھی بدظنی پیدا ہوتی ہے اور کہنے والے کے اندر بھی بدظنی پیدا ہوتی ہے. اور کہنے والا، بات کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب بے حس لوگ ہیں، بے غیرت لوگ ہیں،
وہ یہ سمجھتا ہے، اور سامعین یہ سمجھتی ہے کہ یہ بے تاثیر باتیں ہیں، یہ تو ہم پہلے ہی سن چکے ہیں۔ تو ایسی بدظنی اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ دین کی باتوں کے کہنے اور سننے والوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کرا ہے۔ جہاں بدگمانی پیدا ہو گئی، محبتوں سے وہ دل خالی ہو جاتے ہیں۔ جب محبتیں ختم ہو گئی تو دین کا قرب اور دین کے قریب اور دینداری کو حاصل کرنے سے فطرت بیزار ہو جاتی ہے، آدمی کا مزاج بیزارانہ مزاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج جہاں کہیں بھی دیکھیں اور دین بیزاری پیدا ہو رہی ہے، ہر آدمی دین سے بیزار ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ اس لیے دین کی کوئی بھی بات جب سننے کا موقع ہو تو کان لگا کر سننے کی کوشش کریں اور اللہ کے لیے سننے کی کوشش کریں، اور پھر اس عمل کے ساتھ سننے کی کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں گے۔ ان باتوں کو انشاءاللہ اس پر فکر کریں گے اور فکر کے بعد عمل کی کوشش کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ماہ رجب کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ہے تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ، قبلہ جانتے ہیں، سمت کو کہتے ہیں، ڈائریکشن کو کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے سابقین جو انبیاء گزرے ہیں، انبیاء سابقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، جتنے بھی انبیاء، ان انبیاء کی شریعتوں میں عبادت کے لیے ایک مقام بنایا گیا، ایک ڈائریکشن بنائی گئی، ان کو ایک سمت دی گئی کہ اس سمت کو آپ اپنی عبادت کا مرکز بنا لیں، مقام بنا لیں، نشان بنا لیں۔ تو قبلہ ایک نشانی کو کہتے ہیں، قبلہ ایک علامت کو کہتے ہیں، قبلہ ایک ڈائریکشن کو کہتے ہیں، قبلہ ایک سمت کو، ایک جہت کو کہتے ہیں۔ تو جتنی بھی سابقہ شریعتیں پہلے انبیاء کی، ان کی عبادت کے لیے ایک مقام انہیں عطا کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح دیگر انبیاء بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے لیے بھی ایک مقام متعین کیا گیا، وہ مقام ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں، بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیت المقدس کہتے تو اسے یہ کہہ کر نہ ٹوکے کہ بیت المقدس نے بیت المقدس کا، بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں، بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو ملک شام کی، فلسطین کی سرزمین میں واقع ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ایسی پیاری سرزمین ہے، اس کے ارد گرد میں، اطراف و اکناف میں، قرب و جوار میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں رکھا ہے۔ مبارک سرزمین، ظاہر سی بات ہے، جہاں کئی ہزار انبیاء مدفون ہوں، دفن ہوئے ہوں، کیا وہ زمین برکتوں سے خالی ہوگی؟ ہرگز وہ زمین برکتوں سے خالی نہیں ہو سکتی، برکت ہی برکت ہے اس زمین کے اندر، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تو بتائیے کتنی مقدس زمین ہو۔ تو اس مقدس سرزمین کو پچھلی انبیاء کی قوموں کے لیے، امتوں کے لیے سمت بنائی گئی، جہت بنائی گئی، ڈائریکشن اور قبلہ بنایا گیا، اور اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور تدفین عمل میں آتی تھی، اسی کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے سارے انبیاء دنیا سے رخصت ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کو، اپنے اسلام کو مکمل کرنا تھا۔ سلسلہ چلا آ رہا تھا حضرت آدم سے، حضرت آدم، حضرت شیث علیہ السلام، اس کے بعد دیگر انبیاء،
کم و بیش 1,24,000. یہ انبیاء کا تسلسل چلتا رہا. آخر کار نبی رحمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کر دی. اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے دین کو. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو میں نے پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اب یہ دین مکمل ہو گیا. تو یہ سلسلہ تھا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو یہ دین مکمل کرنا تھا. تو یہ دین اسلام کا سلسلہ چلا آ رہا تھا. تو اسی کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم تھی کہ تم اپنے رخ کو اپنی عبادت کے لیے بیت المقدس کی طرف کرو. بیت المقدس کا رخ کرو، اس سمت، اس ڈائریکشن میں اپنی عبادت کو انجام دو. اور قبلہ یہ اتحاد کا مظہر ہوتا ہے کہ متحد اور متفق ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا اس سے بہترین کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ پورے عالم کے انسان جو اسلام کے فالوورز ہیں وہ سب ایک طرف کھڑے ہو گئے، ہر ایک کا رخ ایک جانب، کوئی نہ ادھر نہ ادھر، نہ سامنے اور نہ آگے. اس طرح نہیں ایک سامنے ہو گیا دوسرا پیچھے ہو گیا، بالکل سب ایک جانب ایک سمت میں کھڑے ہو گئے. یہ ہے اتحاد، یہ ہے اتفاق. اس سے اتحاد کی تعلیم سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام اتحاد کا داعی ہے، اتحاد کی دعوت دیتا ہے. اس لیے وہ ایک شعر مشہور ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود بادشاہ ہے، ایاز اس کا وزیر ہے. وزیر میں اور بادشاہ میں کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک صف میں کھڑے. غلام بھی ایک صف میں، آقا بھی ایک صف میں، امیر بھی، غریب بھی، عالم بھی، جاہل بھی، ہر طرح کا آدمی اس صف میں کھڑا ہو گیا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں کوئی نوازنے والا بھی نہیں، کوئی دینے والا، اس کا امتیاز الگ سے نہیں کہ اس کے لیے الگ چیئر بنا کر، الگ تخت بنا کر اسے کھڑا کریں یا اسے بٹھائیں. کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ قبلے کا جو تصور اسلام نے دیا، قبلے کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام متحد رکھنا چاہتا ہے، اسلام توڑنا نہیں چاہتا، اسلام جدا کرانا نہیں چاہتا. اسلام جوڑ کر رکھنے کی دعوت دیتا ہے اور رکھنے پر زور دیتا ہے. جڑ کر رہو، اپنے صفوں میں انتشار پیدا مت کرو. تو فلاں مذہب کا ہے، تو فلاں مسلک کا ہے. آج ہمارے مسلمانوں میں یہ بات ایک فرقے کی طرف سے بہت اچھالی جا رہی ہے. وہ آج حالات سے بے خبر ہے کہ آج مسلمانوں کے سارے دشمن ایک پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں، لیکن یہ فرقہ مسلمانوں کے اندر ہی ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے کے اوپر تلا ہوا ہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے. یہ تبلیغی کافر ہیں، یہ دیوبندی کافر ہیں، یہ بریلوی فلاں ہیں، یہ فلاں اہل حدیث ایسے ہیں. مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے بجائے
مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا کرنے کے بجائے مسلمانوں کے اندر انتشار کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے روزانہ اپڈیٹس آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماہ رجب کے اندر جو واقعات پیش آئے اس میں سے ایک واقعہ تھا تحویل قبلہ کا۔ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بہت سارے انبیاء ان میں آئے اور ان کا قبلہ تھا بیت المقدس۔ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ مکۃ المکرمہ اور بیت المقدس یہ دو الگ الگ سمت میں ہیں۔ ایک طرف مکۃ المکرمہ ہے، خانہ کعبہ جہاں ہے، دوسری طرف بیت المقدس ہے، اور بیچ میں مدینہ الشریف مدینہ الرسول پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور اللہ کی طرف سے معراج میں آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ آپ نماز کا تحفہ لائے، لیکن نماز ادا کرنا ہے تو قبلہ وہی ہے، بیت المقدس والا قبلہ، کیونکہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے پچھلے انبیاء سے، پچھلی شریعتوں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک طرف کعبہ، دوسری طرف بیت المقدس، بیچ میں مدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کعبے کی طرف کعبے میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو کعبے کے اس سمت میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، گویا کہ ایک ہی طرف نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے تو سامنے کعبے کی دیوار بھی آ گئی، تو گویا استقبال قبلہ ہو گیا، یعنی دو قبلوں کی طرف اللہ کے نبی رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس طرف بیت المقدس ہے، یہاں کعبہ ہے، اللہ کے نبی کعبے کے اس طرف کھڑے ہو کر اس سمت میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کا رخ پہلے کعبے کی طرف ہو گیا، پھر اس کے بعد بیت المقدس کی طرف ہو گیا۔ اس طرح استقبال قبلہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ استقبال قبلہ کہتے ہیں ایک ہی وقت میں دو قبلے بھی سامنے، اسے استقبال قبلہ۔ اس طرح اللہ کے نبی نمازیں ادا کر رہے ہیں، حضرات صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی چاہت تھی، اللہ کے نبی کی ایک تڑپ تھی کہ وہ جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ کعبے کو بنایا گیا، یہ سب سے پہلا گھر تھا عبادت کے لیے دنیا میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ موجود تھا، پھر آدم علیہ السلام اسے بنائے، پھر دوسری مرتبہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح نے اس کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو لے کر پھر اس کی اثر نو تعمیر ہوئی ہے، اور یہ سارے کرۂ ارض کا، ساری زمین کا سینٹر ہے، بیچوں بیچ والا حصہ ہے، یہی اصل عبادت کے لیے بنایا گیا ہوا گھر ہے۔ تو اللہ کے نبی کی چاہت تھی کہ اس گھر کی طرف ہم رخ کر کے عبادت کریں، جو گھر سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے زمین والوں کے لیے خاص کر دیا۔ یہ طلب تھی، تڑپ تھی، یہ اس لیے طلب اور تڑپ تھی
اور ایک اور وجہ بھی تھی کہ یہودی اپنے آپ پر فخر کرتے تھے. وہ اس طرح فخر کرتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں لیکن ان کا قبلہ ہمارا ہی قبلہ ہے. اس بات پر انہیں فخر تھا اور وہ یہ فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ تم اگر عبادت کرنا چاہو بھی تو تم ہمارے قبلے کی طرف تمہیں رخ کرنا ہوگا, اس کے بغیر تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. وہ اس طرح فخر کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا بھی تھی تو آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کب وحی آئے گی اور کب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور تحویل قبلہ کا حکم دے دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم دیکھتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تحویل قبلہ کا حکم کب دے دیا گیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. 2 ہجری رجب یا شعبان کا مہینہ, علماء نے لکھا ہے رجب کا ہی مہینہ ہوگا. جب مدینہ چلے گئے تو 16 یا 17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے. اب بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ ہو جائے گی کعبے کی طرف, کیونکہ مدینہ بیچ میں ہے. مکہ ایک طرف, بیچ میں مدینہ, دوسری طرف بیت المقدس. تو اب مدینہ کی وہ ہجرت کر گئے ہیں, ہجرت ہو چکی ہے, مدینہ چلے گئے ہیں. اب یہاں سے اگر نماز پڑھیں گے تو پیٹھ ہو جائے گی کعبے کی طرف, مکہ کی طرف, اور سینے کا رخ ہو جائے گا, چہرے کا رخ ہو جائے گا بیت المقدس کی طرف. 16 یا 17 مہینے نمازیں ایسے ہی پڑھ رہے ہیں, لیکن دلی تمنا ہے اللہ کے نبی کی کہ قبلہ کعبہ ہو جائے. اسی لیے نماز میں اللہ کے نبی کی عادت یہ نہیں تھی کہ آسمان کی طرف نگاہ کریں. اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھا کرتے تھے, لیکن اس تڑپ اور طلب میں اللہ کے نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف چلی جاتی تھی. تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے. یعنی تحویل قبلہ کا حکم نماز میں آ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں ہیں. آج بھی وہ مسجد مدینے میں قائم ہے جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں, 2 قبلوں والی مسجد. نماز ہی میں رخ کو قبلے کی طرف کر لیا گیا. اور ایک صحابی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھے, عصر کی نماز تھی, اور پھر آگے محلے میں گزرے تو صحابہ اکرام دوسری مسجد میں بھی نماز ادا کر رہے تھے, اور وہ نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے. تو یہ صحابی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے جا رہے تھے. فوراً انہوں نے قسم کھائی, اعلان کیا, اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں, میں نے ابھی ابھی نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہوں. آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے ہیں. جیسے ہی اعلان ان نمازیوں نے سنا, نماز ہی میں فوراً انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا. قبلہ تبدیل ہو گیا, قبلہ ہو گیا کعبے کی طرف. اب یہودی جو منافق تھے
مسلمان بن کے نمازوں میں شریک ہوتے تھے. آج بھی منافق ہیں جو ہماری صفوں میں مسلمان بن کر نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں، ان کے دل میں مسلمانوں سے محبت نہیں، ان کے دل میں اسلام سے محبت نہیں. ان کا دل مسلمانوں کے اندر انتشار کو پیدا کرنا، ان کے دل میں ان کی چاہت، ان کی رغبت مسلمانوں میں آپس میں جنگ و جدل پیدا کرنا، لڑائیاں پیدا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا کرنا، یہ ان کا مقصد ہے. وہی ویسے ہی منافقین آج بھی موجود ہیں، ہماری صفوں میں موجود ہیں. ایسے ہی منافقین وہ مسلمانوں کی صفوں میں جنہیں جماعت کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، جماعت کی نماز چھوڑنا ان کے لیے وہ ڈرتے تھے، جماعت کی نماز چھوڑنے سے وہ ڈرتے تھے، لیکن اندر سے منافق تھے، یہودی تھے. وہ خوش اس بات سے تھے کہ چلو ہم بھی عبادت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارا ہے، اس بات سے وہ خوش رہتے تھے. لیکن جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اب بھاگنے لگے اور یہ طنز کرنے لگے، مسلمانوں کو چڑھانے لگے اور ان کو یہ کہنے لگے یہ نیکی کے خلاف ہے، یہ نیکی نہیں ہے، تمہارا قبلہ تبدیل کر لینا یہ نیکی نہیں ہے، اس سے نیکی نہیں ملے گی، اس سے ثواب نہیں ملے گا، اس سے اجر نہیں ملے گا. اس بات سے طنز کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی یہ نہیں ہے. پھر نیکی کیا ہے؟ اس آیت میں نیکی کے 3 پہلوؤں کو، 3 حصوں کو بیان کیا ہے. پھر نیکی کیا؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو یہ ہے کوئی شخص آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کے صفات پر ایمان لائے کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. اللہ پر ایمان لانا پہلی بات. آج لوگ مشکل کشا کسے سمجھتے ہیں؟ مشکلوں کو حل کرنے کی طاقت کسی اور میں ہو سکتی ہے، لیکن ہم میں سے بہت ساروں کا ایمان ہے کہ مشکلوں کو حل کرنے کی طاقت کسی ولی میں بھی ہے، مشکلوں کو حل کرنے کی طاقت کسی بزرگ میں بھی ہے، مشکلوں کو کوئی نبی بھی حل کر سکتا ہے، مشکلوں کو فلاں مخلوق بھی حل کر سکتی ہے، کسی فرشتے کے ہاتھ میں بھی یہ طاقت ہے جن کے ذریعے سے بھی مشکلات حل کیے جاتے ہیں. تو یاد رکھ لیں مشکل کشا کوئی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس نے انبیاء کی مشکلوں کو حل کیا. ابراہیم کو دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا گیا تھا، فرشتے اتر گئے، ابراہیم آپ حکم دے دیجئے ہم آگ بجھا دیں گے، ہمارے اندر طاقت اللہ نے دی ہے، ہم اپنی طاقت سے آگ بجھا دیں گے. ابراہیم نے کہا نہیں، تمہیں جو طاقت دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس آگ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ ہی میری مشکل حل کرے گا، مجھے تمہاری ضرورت ہے. حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. تو انبیاء کی مشکلوں کو حل کرنا، اگر انبیاء خود مشکلیں حل کرنے والے ہوتے تو وہ اپنی مشکلیں خود حل کر لیتے. نہیں، انبیاء کے ہاتھ میں اپنی مشکل حل کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے
ان کی مشکلوں کو بھی حل کیا ہے، تو ہماری مشکلیں بھی اللہ ہی حل کرے گا۔ تو مشکل کشا اسے سمجھنا، حاجت روا اسے سمجھنا، یہ ایمان ہے۔ تو من آمن باللہ، اور اتنا ہی نہیں، والیوم الآخر، اس دن پر ایمان لانا جس دن حساب ہوگا، جس دن اعمال کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ وہ دن آنے والا ہے، وہ آخرت کا دن ہے، ہر ایک کو اٹھایا جائے گا، قبروں کو چیرتے ہوئے سب اٹھیں گے، دوبارہ زندگی ملے گی۔ اس پر ایمان، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، تمام فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے فرشتوں کا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کے لیے فرشتوں کو لگایا ہے۔ بارش کا نظام ان کے سپرد ہے، ہواؤں کا نظام ان کے سپرد ہے، اور ہماری اچھائیوں اور برائیوں کو وہ لکھ رہے ہیں۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، نورانی ہیں، ان پر ایمان لانا۔ والکتاب والنبیین، اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اللہ نے جتنے بھی صحیفے نازل کیے ان سب پر ایمان لانا، اور تمام نبیوں پر ایمان لانا، یہ نیکی ہے۔ اگر ایمان نہیں، عبادت پہ عبادت کر رہا ہے، تو ایمان کے بغیر عبادت کیا معنی رکھتی ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عبادت ایمان کے بغیر لا حاصل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان ضروری ہے، اور اس کے بعد ذکر کیا گیا عبادت، اور عبادت ایمان کے بغیر، عبادت آدمی کر رہا ہے ایمان نہیں ہے جب بھی بیکار، اور ایمان ہے عبادت نہیں تو ایمان بھی کامل نہیں، ایمان بھی مکمل نہیں۔ ایمان ہے لیکن عبادتیں نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، تلاوت نہیں، ذکر و خیرات نہیں، عبادتیں نہیں، تو ایمان کا اظہار عبادتوں سے ہوتا ہے۔ عبادتوں کے ذریعے سے ایماندار ہونے کی علامت عبادتوں کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو تین پہلو اس آیت میں بیان کیے نیکی کے، ایک ہے ایمان، دوسری عبادت، اور تیسرے اخلاق۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے، ذوی القربى رشتہ داروں پر، والیتامی یتیموں پر، والمساکین وابن السبیل اور مسکینوں پر اور مسافروں پر، وفی الرقاب غلاموں کو آزاد کرانے پر اپنا مال خرچ کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرے مصیبت میں، تنگی میں اور جنگ کے وقت صبر سے کام لے۔ اس آیت کے اندر نیکی کے تعلق سے نیکی کے پہلوؤں کو بیان کیا گیا۔ صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ چاہے مشرق کی طرف کر لیں یا مغرب کی طرف کر لیں، جب تک یہ باتیں تمہارے اندر نہیں تو تم نیک کام کرنے والے نہیں، اور وہ نیکی نہیں۔ تو یہودیوں کو ان کے اس کہنے پر اس آیت میں بتا دیا گیا، تمہارا یہ فخر کرنا، تمہارا یہ سمجھنا کہ بیت المقدس کی طرف اگر رخ کریں گے تو ہی نیکی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ نیکی کے کام یہ ہیں۔ آگے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی تقوی والے۔ تو اس آیت شریفہ کے اندر ہمیں تحویل قبلہ کے تعلق سے باتیں معلوم ہوئی کہ یہ تحویل قبلہ کا جو واقعہ اسی رجب کے مہینے میں پیش آیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا قبلہ درست کر لیں، اپنا قبلہ سیدھا کر لیں۔ آج ہمارے یقین کا قبلہ
وہ اسلام نہیں ہے۔ آج ہمارے یقین کا جو قبلہ ہو گیا ہے، ہمارا یقین جو ہو گیا ہے، وہ ہے واشنگٹن کی طرف، وہ ہے امریکہ کی طرف، وہ ہے ماڈرن دنیا کی طرف، وہ ہے ٹیکنالوجی کی طرف۔ یہ ہمارا یقین کا قبلہ ہو گیا ہے۔ ہمارا یقین کا قبلہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ہدایات کی طرف، آپ کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات کی طرف، کہ کامیابی کا رخ اگر میں نبی کے حکموں کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف میرا رخ کروں گا تو میں کامیاب ہوں۔ اگر میرا رخ اللہ کے حکموں سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت میں اگر کسی دوسری طرف ہو جائے تو میری کامیابی نہیں، میری بربادی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا قبلہ ہم درست کریں، ہم ٹھیک کریں، ہماری فکر صحیح کریں، ہماری سوچ صحیح کریں، اور اس سمت ہم چلیں کہ جس ڈائریکشن میں اللہ کے نبی نے ہمیں چلایا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم والے راستے پہ چلائیے، جو راستہ سیدھا اور سچا ہے، جو یہودیوں کا نہیں ہے، جو نصرانیوں کا نہیں ہے، جو عیسائیوں کا نہیں ہے۔ وہ تو گمراہ ہیں، وہ تو مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا، تو پھر ان کا راستہ ہمارا راستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا قبلہ ہمارا قبلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رجب کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں، آنے والے مہینے میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچائے، ہمیں رمضان نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جلسے